أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأخر متشابهات ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شعوری، قولی اور فعلی اور بدنی شکر ہم پر واجب ہے، جس نے ہمیں اپنے کلام اللہ شریف کو سمجھنے اور سمجھانے کی غرض سے اس دجل اور دجالی فتنے کے زمانے میں ایک چھت کے نیچے جمع ہونا نصیب فرمایا۔
یہ محض لا حول ولا قوت الا باللہ یہ عملی تصویر ہے، نہیں کسی شخص میں نیکی کرنے کی توفیق، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور نہیں کسی نفس انسانی میں شیطانی جال سے بچ جانے کی توفیق، اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے انسان تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے تمہاری حفاظت پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، چاہے وہ انسان مسلم ہے یا غیر مسلم، اگر ایک پل کے لیے بھی وہ فرشتے اپنی ڈیوٹی سے ہٹیں تو شیاطین اور ان کے چیلے تمہاری آنکھوں کو اچک کے لے جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، یہ دنیا کو دیکھ سکنا، یہ ہر مسلم اور غیر مسلم پر فرشتے مقرر ہیں۔ مسلمانوں پر بھی انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی دیکھا گیا نومولود جو بچے ہوتے ہیں وہ سیڑھیوں سے گرتے ہیں، 2 منزلہ بھی گرتے ہیں، 3 منزلہ بھی گرتے ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان میں انسانی صفت کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو ان کو بچا سکے، لیکن نہ ان کی ہڈی ٹوٹتی ہے، نہ ان کو زخم لگتا ہے، نہ سیڑھی کے سریے لگتے ہیں، تو حفاظت کرنے والا کون؟ فرشتے جو اللہ تعالی نے مقرر کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر ہر وقت محتاظر رہنے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شان اتنی بلند ہونے کے باوجود اس انسان ناچیز کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے منصوبے کیے، کیسے کیسے انتظامات کیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ یہ واحد امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم قرآن مجید کو بھرے مجمع میں سب لوگوں کے سامنے الماری سے نکال بھی سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں اٹھا بھی سکتے ہیں، چوم بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں۔ غیر مسلم میں عوام کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کو پڑھانے والے، ان کی کتابوں کو اٹھانے والے وہ مستند انسان ہوتے ہیں۔ عام عوام کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب بائبل، زبور، انجیل جو بھی ہیں وہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنا بھی ہے تو اپنی پادری اور اپنے علماء کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اور پادری جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے اور ان کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ تم نے گواہی دینی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے وہ جائے تمہارے دوستوں کے خلاف، تمہارے بہن بھائیوں کے خلاف، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف، یا تمہاری اپنی ذات کے خلاف۔ تو جہاں پہ دین آسان ہے وہاں پہ دین مشکل بھی ہے، لیکن مشکل ہمیں صرف اس لیے ہے کہ چونکہ ہمیں اسلامی ماحول نہیں ملا، ہمیں اسلامی نظام نہیں ملا، جس کی وجہ سے آج اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ پچھلے جمعے پہ والد صاحب نے جمعے پہ یہی بیان کیا کہ لوگ قتل کے بدلے قتل کرتے ہیں،
یہ حق تو ہے، لیکن کام عدالت کا ہے۔ میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میرا بھائی کسی نے مارا ہو اور میں جا کے اس بندے کو ماروں، لیکن جب عدالتیں مقتول کے ورثاء ہی پیسے وصول کریں، مقتول کے ورثاء سے ہی اپنے گھر کا خرچہ چلانے لگ جائیں، تو مقتول عدالت میں جانے کی بجائے قاتل کو ڈھونڈ کر جہاں اسے ملتا ہے اسے قتل کرتا۔ تو یہ عدالتوں کی مایوسی کی وجہ سے، ورنہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا اگر اس پہ عمل کر دیا جائے، بالخصوص میاں والی کے شاعر 1 مہینہ عمل درآمد کیا جائے تو 100 سال کی تاریخ بدل سکتی۔ یہاں پہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس جمعے جیل جانا ہے اور اگلے جمعہ تھا، اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ اس کے ثبوت نہیں ملیں گے یا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے کہ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ ایسے ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا سوچ و گمان ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں جن کا قتل کرنے جا رہا ہوں وہ غریب ہے، اس نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے اور قرآن مجید کو بے سمجھی میں پڑھنے کی وجہ سے ہم پر حاوی کر دی گئی ہیں، ہمارے ذہن پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ پچھلا سبق اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہاں تک ہم مکمل کر چکے۔ آج کے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ قاعدے قوانین آج میں نے سائڈ پہ نہیں لکھے، بطور مشق کے۔ اب آپ کو وہ قاعدے قوانین 7 حرکات جو ہمارے سبق میں استعمال ہوں گی وہ اپنے ذہن میں نقش کر کے رکھیں۔ دوہراؤ میں ایک دفعہ دیتا ہوں۔ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اور حروف مدہ 1 الف کے مقدار لمبے ہوں گے۔ نقطے اپنی تعداد و مقام بدلنے کے بعد حرف کی نوعیت اس کا مطلب سب بدل دیتے ہیں۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر اور بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جزم کو جزم اور سکون دونوں کہتے ہیں۔ جس بھی حرف پہ ہو اس کو ساکن کریں گے، اس پہ بقایا 6 حرکتوں میں سے کوئی حرکت بھی نہیں پڑی جائے گی۔ پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کی 2 شرطیں، ایک جزم اور ایک شد۔ جب تک جزم اور شد نہ ہو تو پچھلے حرف کو ملانا ممکن نہیں۔ اور آخری ہے وقف۔ جب بھی کسی متحرک لفظ پر بھی جزم آئے گی تو وہ اس کو جہاں اس پہ رکیں گے تو وہ اس کو حالت وقف میں چینج کر دے گی، اور ہم نے وہاں پہ وقف کیا۔ تو سب سے پہلے ہے صاد، صاد زیر صحیح، صاد زیر صحیح۔ اب زیر کو لمبی کرنے کی شرط یہاں نہیں پائی گئی، جو کہ کیا ہے؟ یا ساکن۔ زیر کو لمبا تب کریں گے جب اس کے ساتھ یا ساکن آئے گی، تو زیر یا سی، لیکن اب لمبا نہیں کرنا۔ لیکن آپ کو بتایا تھا کہ متضاد قانون آپ کے ذہن میں ہوگا تب آپ اس کو اپنے معتدل نہ لمبا کریں گے نہ چٹ کریں گے۔ سو دیر سی جی اب میں سب آگے چلیں۔ راضا بر الف اب یہ ہے اور زبر اور لام پہ آگے شد، تو پچھلے حرف کو ملانے کی شرط مکمل ہوئی۔ اور زبر لام قل، صراط لام پہ شد ہونے کی وجہ سے دوسری جگہ پڑھیں گے لام زبر
لا صراط دال زیر یا صراط الذی نون زبر نا نہیں کہنا نون زبر نا اب نا اور نون زبر نا اس میں فرق ہے صراط الذین تھوڑی سی آواز نکالیں اور سب بندے پڑھیں سب جو بھی بیٹھے ہیں حمزہ زبر نون عن عین زبر میم انعم تا زبر تا انعمت عین زبر لام زبر یا یہ کون سا حرف ہے لام زبر یا لئی اس کو کیا کہتے ہیں اونچا بولیں نہیں اس کو حروف لین کہتے ہیں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے ہمیشہ جب بھی زبر آئے گی تو وہ لمبا نہیں ہوگا اور حروف لین کہلائے گا لام زبر یا لئی علی حاضر میم ہم علیہم صراط الذین انعمت علیہم غین زبر یا پیچھے لام زبر یا لئی اور غین زبر یا غی پھر حروف لین آ جائے غازر لام غیر میم زبر غین غیر المغ اب حروف مد آ گیا واو پیش واو بالفعل واو زبر واو ہوگا تو زو لمبا نہیں کرنا لیکن ابھی شد کے ساتھ ہے تو واو پیش واو مغضوبی عین زبر ع لام زبر یا علی حاضر میم علیہم اب یہ جو لفظ ہیں یہ دو ہیں یہ ولا علیحدہ ہے اور الظالم علیحدہ ہے ولا کا مطلب ہے اور نہیں اور الظالم گرامر میں آپ معروف ہونے کی شکل پڑھ سکیں کسی اسم کو جب معرف کیا جائے اس کو اس میں معرفہ بنایا جائے تو الف لام لگے گا الظالم اس سے مراد یہود و نصارہ جو گمراہ ہو چکے اور معرفہ بنتے ہی تب جب کسی کے لیے مختص کر دیا جائے تو یہ تھا علیحدہ اور نہیں یہود و نصارہ کا راستہ اور نہیں یہود و نصارہ کا لیکن اب یہاں رسم الخط یعنی لکھنے کے جو اصول پیچھے سے چل رہے ہیں اسی کے تحت لکھا گیا لام زبر الف لا کی الف ختم کی اور ادھر حمزہ زبر لام جو ال تھا ان کو بھی ختم کیا کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شد بڑے مغناطیس کی حیثیت رکھتا ہے تو جب شد آ گئی تو اس نے جزم اور اس زبر کی پرواہ کیے بغیر لام کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دو لفظوں کو ایک بنا دیا واو زبر وا اور لام زبر واو لفظ ولفظ واو اب یہ بھی یہاں پہ ایک تھوڑا سا نقطہ ذہن میں رہے ضاد زبر الف مد یہ تو بنا واو لیکن اگلے لام پہ پھر شاد ہے اگلے لام پہ پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی ہے تو اب ہم پڑھیں گے ضاد زبر الف مد لام اور بنے گا وال یہ جو لام کے نیچے زیر ہے نا جب دوسری دفعہ پڑھیں گے تو تب پڑھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ضاد زبر الف مد لام زیر تو وہ پڑھنے میں غلط ہو جاتا ہے لام کو دو دفعہ پڑھیں گے علیحدہ ایک لام ساکن ہے اس کو غار پڑھیں گے پھر لام زیر یا لام پڑھیں گے تو یہ قاعدہ اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں اور یہ دونوں قاعدے ذہن میں رکھیں واو زبر وا لام زبر وا لام وا لام ضاد زبر الف مد لام
وال، اب پڑھیں لام زیریا ولا الضالین، نون کے نیچے زیر ہے، پہلے نون زیر نی پڑھیں اور پھر اگلی دفعہ سورہ حالت وقت میں لے کے جائیں گے، نون زیر نی ولا الضالین۔ اب حالت وقت، حالت وقت کا مطلب جب رکیں گے تو نون پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی، اس کو ساکن کریں گے، جزم آ جائے گی تو نون ساکن ہو جائے گا۔ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب یہ حالت وقف پڑھانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ آیت کے درمیان میں آپ نے رکنا ہے یہاں پہ، تو با کے نیچے کیا ہے زیر، لیکن جب رکیں گے تو با ساکن ہو جائے گی، با کے اوپر کیا آ جائے گی جزم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ یہ قاعدہ پڑھا تو یہاں رہا ہوں، لیکن یہ ہے آیت کے درمیان کے لیے۔ اب کچھ لوگ غیر المغضوب پہ رکیں گے اور آگے چل پڑیں گے، تو با کی جو زیر انہوں نے کھائی ہے اس کی وجہ سے معنی چینج ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ با کی زیر نہیں کھانا، آسانی کے لیے پہلے رکیں، ساتھ پیچھے سے کچھ ادھر لے آؤ، با کی زیر کھانی نہیں ہے، پہلے اپنی آسانی کے لیے روک لیں، کیونکہ قرآن مجید میں ایک ایک رکوع کی آیت بھی ہے، تو اس آیت کو ایک سانس میں تو پڑھنا ناممکن ہوا، تو آیت کے درمیان میں وقت کرنے کا یہی اصول ہوگا، جب بھی حرکت والے حرف پہ روکیں گے حالت وقت میں لے کے جائیں گے، اس پہ جزم، باقی حرکتیں ختم، جزم ڈال کے ساکن کریں گے اور اس پہ سکون سے روکیں۔ اگلا سبق میں نے چنا سورہ اخلاص، قاف پیش لام قل، ہا پیش قل ہو، واو زبر لام هو، اور لام کو دوبارہ پڑھیں گے، لام کھڑی زبر هو اللہ۔ اب ہا پیش کو ذہن میں پڑھیں، یہ ہا پیش ہے اور یہ الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پیش پڑھنا ہے، اس کو الٹا پیش پڑھنا ہے، اس کا قانون اور ہے، اس کا قانون اور ہے۔ لام ہاں ایک جیسے ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی پیش ہے، یہ بھی پیش ہے، لیکن یہ سیدھی اور یہ الٹی۔ تو جب تک متضاد ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ لکھا ہوا سبق ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہا پیش کیا بنے گا؟ ہا پیش اور ہا الٹا پیش۔ جب تک یہ دونوں سبق ممتازر نہیں ہوں گے تب تک آپ پیش کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتے، پیش کو لمبا نہیں کرنا اور الٹا پیش کو لمبا کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی متضاد قانون ہیں ان کو پریکٹس کے دوران اپنے ممتازہ رکھیں ذہن میں، تب آپ کا سبق ایگزیکٹ ٹھیک ہونے لگ جائے۔ آگے ہے حمزہ زبر آ، اگلا لفظ مشکل ہے، یہ ہا زبر دال نہیں ہے، یہ ہا زبر دال ہے، ہا زبر دال حد، ہا زبر دال حد، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، اس کا بھی وہی سبق ہے، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، دونوں کو ذہن میں رکھیں گے تو تب ہا کو مقام پہ ہا کو پڑھیں گے اور ہا کے مقام پہ ہا کو۔ اردو میں تو جب بھی کسی سے حال پوچھو تو وہ الحمدللہ ہی کہتا ہے، الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ، یا تو پورا اردو میں بولیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یا تو بولیں جملہ ہی اردو میں، یا کم از کم الحمدللہ نہ بولیں۔ عربی میں بولنا ہے تو پھر عربی میں ہی بولیں الحمدللہ، قل هو اللہ احد
زبر لام لام کھڑی زبر اللہ ہاں پیش صاد ابھی تک صاد ساکن ہے ٹھیک ہے حس کے ساتھ صاد ساکن ہے صاد زبر صا حس صا میم زبر دال حس صمد اللہ الصمد لام زبر میم یا زبر لم یا لام زیر دال لم یلد واو زبر وا لام زبر میم ولم یا پیش واو یا پیش واو ولم یولد لام زبر دال ولم یولد واو زبر وا لام زبر میم ولم یا زبر یا یہ آ گیا بڑا مقناطیس تو کس حرف کو اپنی طرف کھینچے گا کاف نون بیچ میں سے نون کی پرواہ سے نہیں کرتی ٹھیک ہے تو کاف پیش لام کل ولم یکل لام زبر لا ولم یکل لا ہاں الٹا پیش ولم یکل لہ کاف پیش کو فا پیش کو کوفو کوفو واو دو زبر ون کوفوان حمزہ زبر ا زبر دال احد ولم یکن لہ کوفوان احد اس میں غلطی عموماً آتی ہے کف ون نہیں ہے واو پہ اپنی کاف پہ اپنی حرکت ہے اور فا پہ اپنی اس لیے کفو کی پہلے پریکٹس پوری کریں کوفو کوفو جب دونوں حرکتیں صحیح ادا ہو جائیں تب اگلے کے جوڑ کف ون نہیں کہنا کوفوان احد آیا تو یہ چھوٹی ہے یہاں پہ رکتا کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو قانون پڑھایا تھا کہ وہ دو زبر بان پہ جب رکیں گے تو حالت کیا بن جائے گی صرف دو زبروں کا علیحدہ قانون ہے ایک زبر رہ جائے گی اور ایک الف کی صورت اختیار کر جائے گی اور زبر الف واہ تو پڑھیں گے کوفوا یہ قانون سب سے زیادہ آپ کو اما یتساءلون سورہ نبا میں ملے گا سورہ عبس میں ملے گا سورہ نازعات میں ملے گا ان کی تمام آیات با دو زبر بند پہ ختم ہوتی ہیں جیم دو زبر جان پہ ختم ہوتی ہے لیکن جیم دو زبر جان پڑھنا نہیں اس کو جب وقف کریں گے تو پھر اسی قانون کے تحت ایک زبر رہ جائے گی اور ایک الف کی صورت دیتا ہے اس کی تو الف لکھی ہوئی ہے نا ایک میں آپ کو لکھی ہوئی کے بغیر اس کو واو دو زبر وان پڑھیں گے یا واو الف دو زبر وان الف نہیں پڑھنا واو دو زبر ون یہ الف وقف کے لیے ہے وقف کریں گے تب پڑھیں گے ویسے حروف لین کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں اور یہ جو غلط دعا لین ہے یہ بھی حروف لین ہے آٹھ میں جو لین ہے نام سے یہ تھوڑا سا اس کی پہچان اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں سورہ نازعات آیت نمبر 16 اس میں لفظ ہے
मुक़द्दस तुवन। यहाँ पे अलिफ नहीं लिखी, यहाँ पे तो लिखी हुई थी, यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन इधर भी वक्त करेंगे तो कानून यही लागू होगा। वाव ज़बर वा, साथ अलिफ लगा देंगे, वाव ज़बर अलिफ वा, और रुकेंगे तो लफ्ज़ बनेगा मुक़द्दस तुवा। ये है सिर्फ 2 ज़बरों का अलहदा कानून, बाकी 2 ज़ेर और 2 पेश, उनका सिर्फ यही कानून लागू करेंगे। जहाँ पे भी आएंगी वहाँ पे रुकना है, ऊपर साकिन लगा दें, 2 ज़बरें ज़ेर कहीं साकिन करके वक्त करें। लेकिन याद रखें जब भी किसी हरफ पे, जैसे कि यहाँ पे पहले से ही जज़म है, यहाँ पे आप वक्त करें तो इससे आगे चल सकते हैं। लेकिन जैसे आपको बताया था कि बा के नीचे ज़ेर है, और बा के नीचे अगर बा पे वक्फ करेंगे तो फिर ज़ेर पढ़ के आगे जाएंगे, ज़ेर छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रुक गए, बेशक आगे पढ़े गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बेहतर नहीं है ये, पसंदीदा नहीं है, क्योंकि ये बात है उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। अब इधर आप वक़्फ़ करें, उठो, इधर वक़्फ़ किया, उठो मत बैठो, तो इसका तर्जमा हो गया कि उठ जाओ मत बैठो। अब यही वक़्फ़ इधर ले आए, अब क्या बना, उठो मत बैठ गए। अब मेहमान को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या क्या है। जब तक आप अपना वक्त क्लियर नहीं करेंगे तो उसको ये समझ नहीं आएगी कि मुझसे चाहता क्या है, कि मैं चला जाऊं या बैठूं। तो इसलिए ये तो उर्दू की मिसाल आपको आसानी के लिए समझाएगा, लेकिन अरबी पे कानून भी ऐसे ही लागू होंगे। जो ही आप वक्त करने का मकाम बदलेंगे, आपको तो नहीं पता चल रहा, उर्दू में तो आपको समझ आ गई ना, अरबी में आपको समझ नहीं आ रही। और इसीलिए लाजमी है लाम ज़बर लाम अलिफ ला जो आयत के दरमियान में लिखा होता है कुरान मजीद में, जहाँ भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुरान मजीद में, यहाँ पे लाम अलिफ ला छोटा सा लिखा है। यहाँ पे अहले अरब ने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हरगिज़ ना रुकें। आप रमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद के आखिर में पढ़ेंगे तो यहाँ कि हरगिज़ ना रुकें, यानी जहाँ पे जो ही आप रुकेंगे और बात को आगे करेंगे तो ये हिसाब बन जाएगा। और अल्लाह ताला की बात को काटना, अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला का कलाम जो है उसकी बात को काटना ये मुनासिब बिल्कुल नहीं। तो ये कायदे कानून याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोबारा आपसे मैं फिर बताऊँगा, जो भी कानून लागू करेंगे उसका मुतज़ाद आपके ज़हन में होना ज़रूरी है। ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना, लेकिन अपनी 3 शर्तों के साथ लंबा होगा। ज़बर होगी अलिफ के साथ, पेश होगी वाव साकिन के साथ, और ज़ेर होगी या साकिन के साथ। इन्होंने हरूफ लीन पूछा, हरूफ यरमलून और हरूफ लीन दोनों मिलते जुलते हैं। उनकी क्लास आप अगले सबक में सबक ऐसा ढूंढ के लाऊंगा जिसमें मशक्क़त है, उसमें आपके लिए आसानी रहेगी। और अगली क्लास से पहले मुझे ये बता दीजिएगा कि यहाँ पे कानून लिखे होने चाहिए या नहीं। अगर आपके ज़हन में मुस्ताज़र हैं तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर तो यही है कि यहाँ ना हो, ताकि आपके ज़हन पे भी बोझ पड़े और आप उसको याद रखें। अगर आप ये समझें कि नहीं लिखे होने चाहिए सामने, उसको फॉलो करके सबक को पढ़ें तो फिर बंदा लिख देता है। ये पिकअप की बात है, आपकी पिकअप कैसी है, आप मेरे सबक को कितना पिक करते हैं, या आपको मेरा सबक उस तरह अच्छे से समझ आता है तो उस तरह पढ़ाएं, इस तरह अच्छे से समझ आता है, अपने आप को क्लास में एक्टिव रख सकते हैं, यहाँ पे कानून न लिखे हों तो ये सबसे बेहतर है। और प्रोफेसर साहब वाली बात है, यहाँ पे पास फेल होने की बात नहीं है, हम सारे खैरुकुम में शामिल हो गए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वाले,
سکھانے والا تو دنیا میں ہوتا ہی بہتر ہے، چاہے کوئی بھی کام سکھایا جائے، لیکن قرآن مجید کی عظمت ہے کہ اس کو سیکھنے والے بھی بہتر ہیں، سیکھنے والے بھی بہتر ہیں قرآن مجید کی وجہ سے۔ تو یہ آپ بطور مشورہ مجھے رائے دیں گے کہ سبق کے قانون یہاں ہونے چاہیے یا نہیں، اور یہ بطور التماس آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی قانون لاگو کریں تو متضاد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اب کیا پڑھ رہا ہوں اور بعد میں کیا پڑھنا ہے، یعنی جیسے یہ ہے حافظ ہو اور ملتبس ہو، دونوں کو جب پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہ جب پڑھیں گے تو یہ بھی ذہن میں محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق دے کہ میں آپ کو مزید سمجھا سکوں اور آپ کا انشراح صدر ہو جائے، آپ کو قرآن مجید کا علم سمجھ آنے لگ جائے، ہمارے لیے توش آخرت بنے، وما علینا الا البلاغ۔